آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع مذمت حرام، حرام کی مذمت، کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام فرمائی ہیں اور جن طریقوں سے حرام روزی کمائی جاتی ہے، جو حرام طریقے سے روزی کماتا ہے یا جو مومن مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اپنا مال حرام طریقے سے نہ کھائیں۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خطاب اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی ممنوع اعمال ہیں ان طریقوں سے دوسرے مسلمان بھائی سے مال لے کر کھانا یہ حرام ہے۔ سود ہے، چوری ہے، دھوکے سے پیسہ کمانا ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، ڈکیٹی ہے، اور جتنے بھی یہ ایسے عمل ہیں کہ جس میں مال جو ہے دوسرے مومن بھائی کا آپ لے لیتے ہیں، اس سے چھین لیتے ہیں یا دھوکے سے اس سے لے لیتے ہیں، تو یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ حرام کمانے کے طریقے۔ ان طریقوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے روزی کمانا اور ان طریقوں سے روزی کمانا یہ تمام کے تمام حرام کمانے کے طریقے ہیں۔ مذمت کا معنی ہوتا ہے برائی بیان کرنا۔ مذمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برائی بیان کرنا۔ اور یہ حرام مال کی جو حرام کمائی ہے اس کی یہ برائی ہے کہ جو بندہ حرام مال کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اگر ایک لقمہ کوئی بندہ حرام کا کھائے گا تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور جو بالکل ہی حرام کھاتا رہتا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے اوپر کیا نحوست ہوگی اور کیا وبال ہوگا۔ اور حرام کھانے کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ وہ دین کا دشمن بن جائے گا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، کلمہ بھی پڑھے گا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے گا اور حرام بھی کھائے گا اور دین کا وہ دشمن ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ دین کا دشمن کیسے ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے روزی لوگوں کو اللہ پاک اس طرح عطا کرتا ہے جس طرح تمہیں اخلاق عطا کیا ہے۔ یعنی جو اخلاق بعض لوگوں کو اچھا اخلاق دیا ہے، بعض لوگوں کو برا اخلاق دیا ہے۔ کوئی اچھے اخلاق والے ہیں، کوئی برے اخلاق والے ہیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ اچھے نیک لوگوں کو بھی روزی دیتا ہے، برے لوگوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین جو ہے اللہ رب العالمین صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ دین انہیں عطا کرتا ہے۔ روزی، مال، دولت ہر ایک کو عطا کرتا ہے، کوئی اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، کوئی اسے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، سب کو رزق عطا کرتا ہے، سب کو روزی عطا کرتا ہے، سب کو اعمال کی طاقت، صحت اور دنیا کا سب کچھ عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین دین اسے عطا کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو دین کا دشمن کیسے ہو گیا مسلمان؟ دین کا دشمن ایسے ہوا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ تو حرام طریقے سے روزی نہ کما، اس نے حرام طریقے سے روزی کما کے کھائی، اور دین کا یہ جو حکم ہے، جو اللہ نے دین کے اندر یہ حکم رکھا ہے، اس کو نہیں مانا اور اپنی من مانی کرنا، یہ دین دشمنی ہے۔ شریعت کی بات کو سن کے اور اس پر اپنی رائے سے کوئی تبصرہ کر دینا کہ میں تو انج کہنا وا جی انج ہونا چاہیے، ایسے لوگ بھی ہیں، اپنی مرضی سے ہی رائے قائم کرتے ہیں قرآن پر اور حدیث پر۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ علم نہیں ہے دین کا ان کے پاس، اور اپنی رائے قائم کرتے پھر رہے ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہیں دین کے اندر، اور اعتراضات دین کی جو بھی ضروریات ہیں، دین کے احکام ہیں، ان پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرام کا لقمہ کھا کے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حرام کا مال ہو، اس کے پاس حرام کا پیسہ ہو، اس سے وہ کپڑا پہنتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب تک وہ کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، جب تک وہ حرام کے پیسے سے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح جو حرام کھاتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ دور دراز کا سفر کر کے پیدل سفر کرتا ہو اور اس سفر کے آثار یہ ہوں کہ اس کے جسم پر، اس کے سر پر مٹی دھول اور اس کے کپڑوں پر مٹی دھول پڑی ہوئی ہو، اور وہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف بھی کرتا ہو، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر بھی اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جو حرام کھاتا ہے، جو حرام کماتا ہے، جو غصب کرتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جوئے کے اڈے بناتا ہے، شراب کی بھٹیاں ہیں، شراب کے کاروبار ہیں، حرام قسم کے تمام کاروبار ہیں اس کے، یا کوئی ایک بھی کام جو حرام کا کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، اگر وہ حج پہ جاتا ہے تو کتنا دور دراز کا، اگر پیدل بھی جاتا ہے، آج کل تو خیر جہازوں میں جاتے ہیں لوگ، یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے، پھر بھی سفر میں تھکاوٹ تو ہوتی ہے، سفر کی تکلیف تو ہوتی ہے، تو اتنا دور دراز کا سفر کر کے جانے والا غلاف کعبہ کو بھی پکڑ کر دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔
بظاہر نظر تو آ رہا ہے کہ جی بڑا رو رہا ہے، بڑا گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اگر اس بندے کا لقمہ حلال کا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ جائے، وہ مسجد میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ معیار جو ہے حلال ہے، معیار پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار دولت، گاڑیاں، یہ بنگلے اور یہ شہرت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار حلال رکھا ہے اللہ نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرام کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے، سن لیں، بڑے بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو وہ صدقہ جو کرتے ہیں ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ وہ جو حرام طریقے سے اس نے اکٹھا کیا ہے، غصب کیا ہوا ہے مال، اس کا وبال اور عذاب اور گناہ اس کے اوپر ہی رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چوری کا مال خریدتا ہے، چوری کا مال، اسے پتہ ہے کہ یہ مال چوری کا ہے، وہ سستا خرید لیتا ہے۔ لالچ ہے نا انسان کے اندر کہ ہم سستی چیز خرید لیں اور مہنگی بیچ دیں، ایسے کرتے ہیں نا۔ یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ چوری کا مال جو خریدتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے چوری کرنے والا ہے، اس کے اوپر بھی اتنا ہی وبال اور عذاب ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا عمل کیسا تھا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اقوال کے اندر کہ آپ شام کے وقت، شام جب ہوتی تو بازار جاتے، بازار جا کر دیکھتے دکانداروں کو، جس کا مال نہ بکا ہوتا تھا اس کے پاس جاتے اور اس سے ریٹ پوچھتے۔ اگر وہ کہتا کہ میں آپ کو سستا کر کے دے دوں گا تو آپ فرماتے نہیں، جو ریٹ صبح والا تھا وہی ریٹ بتاؤ اب کیا ہے۔ اور آپ بعض اوقات اس کو اس ریٹ سے بھی زیادہ دام دے کر وہ مال اس کا خرید لیتے پورا۔ کیوں خریدتے تھے؟ مریدین نے، طلباء نے، آخر انسان تو لالچی ہے نا۔ اب کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے ایسا؟ کوئی ہے کوئی کہ جا کے کسی ایسے بندے سے جس کا مال نہ بکا ہو اور اس سے مہنگے داموں خرید لے؟ ہے کوئی؟ کبھی کوئی بندہ سنا ہو اس دور میں کوئی سنا ہو کہ کہیں فلاں ایسے ہی ہو سکتا ہے وہ جھوٹی خبر ہی ہو؟ نہیں، جھوٹی خبر بھی نہیں ہے۔ تو آپ سے آپ کے شاگردوں نے اور مریدین نے کہا کہ سرکار آپ اتنے بڑے تاجر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں آپ چیز مہنگی خریدتے ہیں اور ساری خرید لیتے ہیں اور پھر فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، آپ کی مجلس میں یہ جو فقہ آپ لکھتے تھے 40 مفتیان کرام بیٹھتے تھے، جب تک اس پر 4 دن 5 دن بحث نہیں ہو جاتی تھی کسی مسئلے پر، تب تک وہ لکھنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، اتنے بڑے مفتی تھے۔ اور 40 مفتیان کرام مسئلہ مسائل جو بھی وہ کوئی مسائل تھے شریعت کے، اس پر 4-5 دن بحث ہوتی رہتی تھی، فیصلہ نہیں کرتے تھے آپ اتنی جلدی۔ اتنے متقی پرہیزگار تھے۔ جب لوگوں نے اصرار کیا، جو قریب کے ساتھی ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ جب کوئی عمل دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا جو سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ عمل عام روٹین میں تو ایسا نہیں ہوتا،
کہ کوئی بندہ جائے شام کو اور اس کا سارا سامان خرید لے جس کا بکا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے خریدتا ہوں اس سے تاکہ یہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا دے جا کے، اور یہ مال نہ بکنے کی وجہ سے رات کو چوریاں نہ کرے، چوری نہ کرے یا غلط کام میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں کس طرح لوگوں کو رزق حلال کھلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے، بہت آسان ہے یار۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خود بھی حلال کھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی حلال کی کوشش میں لگے رہتے۔ تو یہ ہے دین کی محبت۔ اور جو خود بھی حرام کھائے، بچوں کو بھی حرام کھلائے اور دوسروں کو بھی تنگ کرے تاکہ وہ حرام کھاتے پھریں۔ ہاں جی، دوسروں کو تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کی روزی میں ٹانگ اڑا کے اس کو وہاں سے فارغ کروا کے، ہو سکتا ہے اس کو کام ہی نہ ملے آگے، تو کیا کرے گا وہ؟ قرضہ لے گا۔ اگر کوئی سفید پوش ہے قرضہ لے گا، قرضے میں پھنس جائے گا، پھر کوئی ہیرا پھیری کرے گا، جب ضعیف ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ بھیک مانگے گا۔ سارے جتنا بھی وہ وبال ہوگا اس پر بھی ہوگا جس نے اس کی روزی میں ٹانگ اڑائی تھی۔ کہ اگر کوئی بندہ رزق حلال کما رہا ہے تو اس کا رزق حلال جو لگا ہوا ہے، اگر تم لوگ کسی بھی بندے نے اس کے رزق حلال کو اس سے منقطع کرنے کا ایک باعث بن گیا تو سمجھ لو کہ جب تک وہ ایسے ہی رہا اس کی وجہ سے تو وہ وبال اور گناہ بھی اس پر آتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ صرف نیکی کرتے ہیں تو اس کا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جو گناہ کا عمل ابتدا کرتا ہے یا جس کی وجہ سے ابتدا ہوتی ہے گناہ کے عمل کی، اس کو بھی اس کا گناہ اور وبال ملتا رہتا ہے۔ نیکی کا بھی ملتا ہے نا، یہ تو یاد ہے سب کو، نیکیوں کا بھی ملتا ہے نا۔ جو بندہ نیکی کا کام شروع کرتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جو گناہ کا کام شروع کرتا ہے وہ گناہ جاریہ ہے۔ ہمیشہ اگر وہ مر بھی گیا تب بھی اس کو اس کا عذاب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر اس غلط اور حرام طریقے کو چھوڑ دیں جس سے ہمارا رزق حرام ہوتا ہے، جس سے روزی حرام کی ہوتی ہے۔ اور جو بھی روزی حرام کی ہم خود کھاتے ہیں تو اس سے کیا وبال ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، نیک عمل کوئی بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وبال دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اس کے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کو بندہ رزق حرام کھلاتا ہے اس کے بچے حرام کیا ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے اس کے اندر بے ادبی، گستاخی اور گناہ کا عنصر آ جاتا ہے۔ اور پھر جو حرام کھاتا ہے اس کو نیکی کرنی یا نیک اعمال یا اللہ کے احکام پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، پریشان رہتا ہے بندہ، او یار میں کیویں کراں۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو رات کو بھی اٹھ کے جو ہے جو حلال کھاتے ہیں وہ رات کو اٹھ جاتے ہیں، جو حلال کرتے ہیں وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ حلال کھائے گا اس کو اللہ پاک اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اور جو حرام کی پرواہ نہیں کرے گا پھر اللہ رب العالمین بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کی۔ یہ یاد رکھیں۔ تو آج کے دور کا یہ المیہ ہے کہ آج بہت سارے طریقے ایسے آ چکے ہیں، بہت سارے کام، یہ سٹہ بازی، نمبر بازی، اور وہ ایک پتہ نہیں کون سی کرنسی جو ہے اس کا تو مجھے علم ہی نہیں، کوئی بندہ پوچھ رہا تھا
آپ میں سے شاید کوئی جانتا ہو کرپٹو کرنسی، کوئی ہے کرپٹو؟ وہ میں کہ اس کا تو نام ہی کرپٹ سے ہی لگ رہا ہے مجھے، کرپٹو، واللہ عالم یہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو بعد میں نے کہا بھی میں اس کا دیکھ کے پتہ کر کے پھر بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا۔ کرپٹو کرنسی کاروبار ہے کوئی، اگر کسی کو علم ہو تو وہ مجھے نماز کے بعد ملے اور مجھے بھی بتائے ذرا کیا چیز ہے یہ چونکہ یہ تو دنیا کے آپ لوگ مطلب سمجھتے ہیں ان باتوں کو، یہ کوئی بینک والا جانتا ہوگا یا جو یہ کوئی کام کرتا ہو کرنسی کا اس کو پتہ ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں حرام ذرائع سے روزی کمانے کی جو برائی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک رزق حلال کی برکت سے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا فرما لیں۔